بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم اما بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز ناظرین کرام، آج سے اللہ کی توفیق سے ہم سعودی عرب میں اور خلیج میں، اور کل سے اللہ کی توفیق سے پاکستان میں ہم ذی الحجہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال کے، حتیٰ کہ بعض سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً کہ اقوال کے مطابق رمضان المبارک کے ایام سے بھی اعلیٰ اور افضل ایام ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ جس طرح ہم بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، مقام افسوس یہ کہ ذی الحجہ کے لیے ایسا جوش اور ولولہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو بھی پایا اور رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ایک سعادت کی گھڑی ہے کہ یہ 10 دن سال کے بہترین دن اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرما دیے ہیں، اور اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو ضائع کر دیا، اس کے لیے ایک فرصت اور ایک موقع ہے کہ یہ 10 دن اس کی زندگی میں آئے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر نشست کا مقصد کچھ ضروری یاد دہانیاں کروانا ہے۔ سب سے پہلے ذی الحجہ میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص کے لیے ضروری ہے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ اور اپنے بال وغیرہ کاٹ لے اگر اسے ضرورت اور حاجت ہے تو، کیونکہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے جسم کے کسی حصے سے نہ تو کوئی بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ وہ بلکہ اس کی پوری فیملی بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ فیملی بھی اس کی قربانی میں شامل ہے۔ لہذا فیملی کے تمام لوگ بھی، بچے بھی، بڑے بھی، وہ اس حکم میں داخل ہیں۔ وہ بھی اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے، اپنے جسم کے کسی حصے سے بالوں کو نہیں کاٹیں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ شخص جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں دونوں طرفیں موجود ہیں، چاہے تو یہ عمل کر لے چاہے تو نہ کرے۔ یہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ بعض کتب احادیث کے اندر اس روایت کا ذکر موجود ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر موجود ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، لیکن اکثر علماء کے ہاں یہ حدیث جو ہے یہ پایا ثبوت تک پہنچتی ہے، حسن درجے تک پہنچتی ہے اور قابل عمل ہے، اور اس کی فضیلت ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں حتیٰ کہ وہ اپنی قربانی قربان کر لے، اس کو ناخن وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا وہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کاٹے اور یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ آ جائے، قربانی کا دن آ جائے، تو وہ اس وقت جا کے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹے، انشاءاللہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے قربانی کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں کرنے کے جو ضروری کام ہیں وہ یہ، اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کی سب سے بڑی فضیلت کا سبب جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں 5 کے 5 ارکان اسلام کو جمع فرما دیتے ہیں، جو سال کے کسی مہینے کسی وقت میں جمع نہیں ہوتے سوائے ان دنوں کے، اور وہ 5 کے 5 ارکان شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید،
جس کا اعلان، جس کا تکرار، جس کا اعادہ ہر وقت کرنے کا حکم ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید اور عبادت کو قائم کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہر وقت وہ جاری رہے گا۔ وہ ان دنوں میں ہم نے تکبیرات کی شکل میں بار بار اس کا اعادہ کرتے رہنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلی محلوں میں نکل جاتے، گھروں میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی بآواز بلند اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام فرماتے، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 14 ذی الحجہ کی عصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالخصوص نماز کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد ان کا اہتمام فرماتے۔ احادیث موجود ہیں اور الحمدللہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری صحیح احادیث اور قابل عمل احادیث ہیں۔ تو یاد رہے 2 مقام ہیں، ایک پورے 10 دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنا، اور دوسرا کم از کم 9 ذی الحجہ سے لے کے یوم عرفہ سے لے کے 14 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ دوسری چیز سب سے بڑی، نماز اور اس کے ساتھ ساتھ سنن الرواتبہ، نوافل، ان کا اہتمام خاص طور پہ ان دنوں میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عمل انسان جو ان دنوں میں کرتا ہے، کوئی بھی عمل جو انسان ان دنوں میں کرتا ہے، عام دنوں میں اگر کوئی بندہ جہاد بھی کرتا ہے تو ان دنوں میں کسی بندے کا معمولی سا عمل عام دنوں میں کسی بندے کے جہاد جیسے عمل سے بھی بڑا اور افضل اور اعلی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ہوتا ہے۔ تو یہ دن بڑے ہی مبارک دن ہے، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا خیال کیجئے، باجماعت نماز کی پابندی کی طرف آئیے، باجماعت نماز کا اہتمام کیجئے، سنن کا اہتمام کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز، روزہ۔ اس مہینے میں احادیث کی کتابوں میں ہمیں اشارہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہمیں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ خاص طور پہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کوئی 10 کے 10 دن روزہ رکھ لیتا ہے، 9 دن بنتے ہیں، 10واں دن تو عید کا دن ہوگا، اس دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ 9 روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اگر وہ سارے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو خاص طور پہ ایک روزہ، عرفات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ یوم عرفہ کے بارے میں ہمیشہ امت میں اختلاف رہا ہے کہ یوم عرفہ یہاں سعودی عرب میں جب حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں وہ دن مراد ہے، یا اپنے اپنے ملکوں میں تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ مراد ہے۔ تو احتیاط کا موقف یہی ہے، یہاں کے حساب سے بھی رکھ لیا جائے، اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے بھی رکھ لیا جائے، تاکہ کسی طرح سے ہم اجر و ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ خیر دونوں طرح سے خیر موجود ہے۔ اگر آپ خالصتاً 9 کا ہی روزہ رکھتے ہیں جو آپ کے ہاں ہے تو انشاءاللہ آپ 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ رکھ رہے ہیں جس کے رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر احتیاط کے پہلو میں رہتے ہوئے شک سے بچنے کے لیے، اپنے دل کو کسی ملال سے بچانے کے لیے اگر ہم دونوں روزوں کا اہتمام کر لیں تو یہ بہت ہی بہترین اور احوج اور اعلی عمل ہے۔ تو دونوں روزے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اللہ سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب صرف ایک روزے کا، تو آپ اندازہ کیجئے باقی اگر کوئی 8 دن 9 دن مسلسل روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کتنا اجر و مقام ہوگا۔ تیسری چیز جو اس ضمن میں، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کیجئے، ان دنوں میں کیجئے۔ جس طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت جب آپ ذہن میں رکھ لیں گے کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی اعلیٰ دن ہے، تو یقین، اور ان دنوں میں معمولی سا کیا جانے والا عمل بھی عام دنوں کے جہاد جیسے عمل سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، تو صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ غرباء، مساکین، کورونا کی وجہ سے کئی ایسے سفید پوش آپ کے ارد گرد موجود ہیں جن کے پاس کھانے تک کے لیے نہیں، ان پر خرچ کیجئے، وہ آپ کے خرچ کرنے کے منتظر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز، سب سے اور 5ویں اور آخری چیز اور سب سے بڑی چیز، وہ ہے حج۔
رکن اسلام کا 5واں رکن، وہ بھی اللہ رب العالمین ان دنوں میں جمع فرما دیتے ہیں، اور جسے اللہ رب العالمین حج کی سعادت نصیب فرمائے وہ جائے اور حج اس طرح سے کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو جائے اس حج کی جزا تو سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال ہیں وہ یہ کہ ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ اور باجماعت ان کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزے کا اہتمام کریں، تکبیرات کثرت سے پڑھیں، اللہ کے راستے میں جو ہو سکے خرچ کریں، قرآن مجید کی تلاوت سلف صالحین سے ملتا ہے کہ ان دنوں میں جس طرح رمضان میں قرآن کا اہتمام کرتے تھے اسی طرح ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چلتے پھرتے اپنی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور اگر ہو سکے تو تکبیرات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دن جو 10واں دن ہوگا، ان 10 دنوں کا آخری سب سے بہترین دن جس دن ہم قربانی کریں گے، وہ قربانی کے کچھ مسائل اور معاملات وہ اللہ نے توفیق دی تو ایک الگ نشست میں بیان ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ لوگوں کو یاد دہانی کروانا تھا کہ ذی الحجہ میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کا صحیح معنوں میں ہم فائدہ اٹھا سکیں، تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ تو یہ بالکل مختصر دن ہیں۔ رمضان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور وہ 30 دن تھے، یہ صرف 10 دن ہیں۔ ان کو غنیمت جانیے اور اپنے ہر موقع کو، ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو ضائع ہونے سے بچائیے، جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں مصروف رکھیے، کیونکہ یہ دن شاید دوبارہ نصیب ہوں کہ نہ ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔